السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی ہم نے صبح کا ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا اور میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ نا تھوڑا سا کام کروا دو، تو وہ کچن کی ڈسٹنگ کر رہی ہے اور میں نے ساتھ میں برتن دھوئے اور سنک وغیرہ اچھی طرح سے صاف کیا، کیونکہ ہمارے گھر کا جو پانی ہے نا وہ بہت نمک والا ہے۔ تو یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ نا چولہے کے اوپر یہ جو چائے والی چھنی ہوتی ہے نا اس کو صاف، تو جو پلاسٹک کی ہوتی ہے نا وہ اس طرح کپڑوں والا جو برش ہوتا ہے نا اس پہ لگانے والا، تو اس کے ساتھ تو میں نے تو جس کے ساتھ وہ روٹی والے جس میں روٹی لپیٹتے ہیں نا، ہم تو اس کو پونا کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے میں نے برش علیحدہ سے رکھا ہوا ہے، وہی میں پھر برتن میں بھی اگر یوز کرنا ہو تو کر لیتی ہوں، اگر نہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ وہی پونے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ دھوتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں پونی جو ہے نا چائے والی چھنی اس کو صاف کرتی ہوں، تو وہ بڑی اچھی طرح سے صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ پلاسٹک کی اگر چولہے پہ رکھیں تو وہ تو جل جائے گی نا، تو اس طرح سے بہت اچھی طرح سے صاف ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے باقی کچن کا کام کر لیا تھا، تو مجھے ہمارے گھر میں لہسن آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑا سا نا گملوں میں لگاتی ہوں، تو ان کو میں نے اس کو ہم کہتے ہیں گوڈی، جو اس کی ہوتی ہے نا مٹی، اس کو جو ادھر ادھر کرتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں گوڈی۔ اس کو پہلے گوڈی دی ہے، پھر اس میں اس کی مٹی نرم ہو گئی ہے تو اس میں میں نے لہسن لگا دیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو نا ہلکا سا پانی دے دیا، اور پھر ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو آج، کیونکہ میرے سے نا یہ میدے والی جو ڈو ہے نا یہ نہیں بنتی، کیونکہ مجھے ہڈیوں کا مسئلہ ہے، اس لیے آٹا بڑی مشکل سے میں گوندتی ہوں، جس سے روٹیاں بناتی ہوں نا، تو یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ میری بیٹی زیادہ اس طرح کے کام کرتی ہے، تو وہ ہاسٹل میں ہے، تو میں نے کہا چلو نا آج ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، چلو، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بڑے اچھے بنے، پرفیکٹ بنے تھے نا۔ تو جی دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نا جتنا مرضی کسی کا احساس کر لینا تو کوئی نہیں کرتا، لیکن چلو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ سرخرو ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں نے تو اپنی طرف سے اس کی اچھی نیت ہے میری، تو دوسرا نہیں کرے تو چلو کیا کر سکتے ہیں نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ کرنا چاہیے، اگر کوئی احساس کرتا ہے تو اس کا بھی کرنا چاہیے، ورنہ وہ اتنا ہرٹ ہو جاتا ہے، پھر زندگی جو ہے نا وہ اس کی نا جو بہت مایوس ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو دنیا ہے نا یہ سمجھتی نہیں ہے، بس وہ اپنے مطلب کی ہے اور وہ اپنا مطلب نکالتی ہیں، اور بس ٹھیک ہے، جتنا مرضی کسی کا کر لو، جو مرضی کر لو کہ یہ خوش ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، کوئی خوش نہیں ہوتا جب تک انسان میں دم ہوتا ہے نا، تو جو کسی کو کام کر کے دینے کے لیے اس میں دم ہوتا ہے تو اس کا کرتا رہتا ہے، تو وہ تب تک وہ اچھا رہتا ہے، اور جب اس کی میں یہ سکت ختم ہو جاتی ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر پیچھا پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن بہت اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کا احساس کرے تو آپ کو بھی کرنا چاہیے نا۔ میری تو یہی رائے ہے، یہی دل ہے، اور میں یہی کرتی ہوں، کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن میں ایسا ہی کرتی ہوں کہ میرے دل میں تو بہت جلدی کسی کا احساس آ جاتا ہے، میں کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی نا۔ تو اگر
پہنچ ہو سکے تو اس کی مدد کر دیتی ہوں، اگر نہ ہو سکے تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے پھر ضرور دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ میں تو اس کا یہ کام نہیں کر سکتی، تو ہی اس کی مدد کرنا غائبانہ طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہر بندے کو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ اور جو ہم عورتیں ہیں نا، یہ سارا دن یا برتن دھو لیے یا نا روٹیاں بنا لی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔